اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو جیسا بندہ گمان رکھتا ہے ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ بدگمانی کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت کہ اللہ کے وعدے پتہ نہیں پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے ہر وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی صفت ہے وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہے، اور یہ بدگمانی کہیں اس کا کباڑا نہ کر دے، کہیں اس کی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے۔ اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر بیان فرمایا، قیامت والے دن مجرم لوگ جب انکار کر دیں گے جی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ پاک الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا کر ہاتھ اور پاؤں اور اس کے جسم سے گواہی لیں گے۔ وہ جسم گواہی دے گا، ہاتھ بولے گا جھوٹ بولتا ہے، سارے گناہ ہم سے کروائے تھے، پاؤں کے اندر سے آواز آئے گی، ران بولے گی، انسان کا جسم بولے گا۔ تو یہ انسان جب یہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، میں تمہارے لیے تو سب کچھ کرتا تھا۔ وہ سارے کا سارا جسم کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں بولنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سارا قصہ اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم ہر ایک سے اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، اپنے آپ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے۔ جو گناہ کرتے تھے تمہارے ہاتھ تمہارے ساتھ تھے، تمہارے پاؤں تمہارے ساتھ تھے، آج وہی تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پتہ کہ ہم نے رات کو کیا کیا ہے، اللہ کو کیا پتہ کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، اللہ کو کیا پتہ میں نے کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، اللہ کو معاذ اللہ کیا پتہ کہ میں نے کتنوں کا مال ہڑپ کیا ہے، اللہ پاک کو کیا پتہ۔ تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے تم ہر گناہ پر جرأت کرتے تھے۔ تمہارے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے ہر گناہ کی طرف بھاگے ہوئے جاتے تھے۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین۔ اللہ پاک توفیق دے، ان الفاظ پر غور کریں۔ اللہ فرمائیں گے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ تمہارا گمان تھا، یہ بدگمانیاں تھیں جو تم اپنے رب کے بارے میں رکھتے تھے۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں اللہ تو ان کو بھی جانتے ہیں، اور تم گناہ کے اوپر چلتے چلے جاتے تھے اور ہمت پر ہمت اور جرأت پر جرأت کرتے چلے جاتے تھے۔ تمہیں خیال نہیں ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی بدگمانی، یہی تمہارا خیال جو تمہارے رب کے بارے میں تمہیں تھا، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہی بدگمانی جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے رہے، ارداکم، اسی بدگمانی نے آج تمہیں ہلاک کیا ہے۔ فاصبحتم من الخاسرین، آج تم گھاٹے والوں میں سے ہو گئے، آج تم نقصان والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ پاک نے تمہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دینا ہے، تو بہرحال دوبارہ پھر اس بات کو سامنے رکھیں، اللہ پاک کی عادت شریفہ، اللہ بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسے بندہ گمان رکھتے ہیں۔ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا، بدگمانی کی 3 صورتیں قرآن کے اندر بار بار بیان کی گئی ہیں۔ ایک صورت بدگمانی کی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ یقیناً سچے ہیں اور اللہ ہر وعدے کو پورا فرماتے ہیں، کبھی بھی اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہے۔ اس بدگمانی کی سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس بدگمانی سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری بدگمانی یہ ہے، ایسی چیزیں جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہی اللہ نے خبر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ کا قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جتنی چیزیں اللہ پاک نے بیان کی
کی ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ پتہ نہیں یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ جو بندے اس بدگمانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں ان کو سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے۔ اور تیسری بدگمانی کی صورت جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی، تیسری بدگمانی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا خود ساختہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، ایسی کوئی چیز اختیار کرے جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کسی نے اس کو نہیں کیا ہے۔ اس بے خود ساختہ کسی چیز کو اختیار کرنا اور اس کو دین سمجھنا، یہ بدگمانی ہے۔ یہود یہی کچھ کرتے تھے، نصارہ نے یہی کچھ کیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہود و نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ تورات کے اندر ہم نے کہا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتلایا، نہ بنی اسرائیل کے کسی نبی نے آ کر اس بات کی خبر دی، نہ رسول پاک علیہ السلام نے بتایا، خود ہی ایک عقیدہ بنا لیا، خود ہی ایک بات کو گھڑ لیا۔ اور کیا گھڑ لیا؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں نے کہا کہ جنت صرف یہودیوں کو ملے گی، عیسائیوں نے کہا کہ جنت صرف عیسائیوں کو ملے گی۔ اللہ نے تو نہیں کہیں کہا، نہ قرآن میں یہ بات ہے، نہ تورات میں یہ بات ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یہ بات ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے اس چیز کا وعدہ فرمایا ہے، نہ بنی اسرائیل کے کسی نبی نے اس کا وعدہ۔ ایک خود ساختہ ایک چیز کو گھڑ لیا، ایک چیز کو بنا لیا، ایک چیز کو اختیار کر لیا اور پھر اسی کو عقیدے کا درجہ دے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اللہ نے اس کو بدگمانی قرار دیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کی تشریحات رسول پاک علیہ السلام نے بتلائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود سے کوئی چیز اختیار کرتا ہے، گھڑتا ہے اور اس کے اوپر کسی بھی چیز کا لبادہ ڈال کر یہ کہتا ہے کہ یہ میری آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کا بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے مشرکین کا بیان فرمایا، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ مشرکین نے یہ کہا کہ جو آج ہم شرک کرتے ہیں، یہ جو بیت اللہ کو بتوں سے بھر دیا ہے اور اتنے بت جو بیت اللہ اور بیت اللہ کے ارد گرد میں ہم نے رکھ لیے ہیں، یہ ہمارا بیت اللہ کے اندر بتوں کو رکھ لینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہیں۔ اگر اللہ خوش نہ ہوتے ہمارے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے۔ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ایک گناہ گار آدمی گناہوں میں لگا ہوا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ میرے ساتھ خوش ہیں، اس لیے تو مجھے دولت دے دی، اس لیے تو مجھے اتنی بڑی کیشن کیری دے دی، اس لیے تو مجھے اتنا سارا مکان اتنا سارا مال دے دیا، اس لیے تو سونا چاندی کے ڈھیر میرے پاس لگا دیے۔ اگر اللہ مجھ سے خوش نہ ہوتے تو کیوں مجھے یہ ساری چیزیں دیتے؟ اگر یہی خوشی کی نشانی تھی تو پھر قارون کے ساتھ اللہ خوش کیوں نہیں تھے؟ اس کو تو بہت کچھ دیا۔ پھر معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ خوش نہیں تھے۔ یہ خود ساختہ ایک چیز کو بنا لینا، گھڑ لینا، دماغ میں بٹھا لینا، اس کو ہی اپنے لیے بہت بڑا سمجھ لینا، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ یہود نے سمجھا، ایک نظریہ قائم کر لیا کہ جنت صرف یہودیوں کی، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی تھی۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ جنت صرف عیسائیوں کی، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی تھی۔ اسی طریقے سے مشرکین نے یہ کہا کہ ہمارا شرک کرنا، ہمارا کسی حرام چیز کو حلال بنانا، کسی حلال چیز کو حرام بنانا، یہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، اسی لیے تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے آج بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر بہت سے کام آج ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ موٹی سی چیز، قوالی کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں اور بدبخت کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کام کو، جن کھیل کود کے آلات کو، گانے بجانے کے آلات کو رسول پاک علیہ السلام ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایک نہیں، یہ اللہ پاک ان قوالوں کو ہدایت دے دے، اتنا میوزک اور اتنا ڈھول بجا کر، اور پھر یہ اپنے آپ کو جو ہے ہم جی بڑے مقدس لوگ ہیں
اور نہ ان کی شکلیں، نہ ان کی صورتیں، نہ ان کا لباس کوئی بھی سنت کے مطابق نہیں، اور سنت کے ٹھیکیدار بن جانا، یہ کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہ قرآن سورہ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ طواف کرتے ہوئے چٹکیاں بجاتے، اور اس کو کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، کوئی تالیاں بجاتا اور یہ سمجھتے کہ ہم عبادت کے اندر مبتلا ہیں، ہم بیت اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں تالیاں بجا کر، ہم سیٹیاں بجا کر، چٹکیاں بجا کر، ہم عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف ہیں۔ یہ چٹکیاں بجانا، یہ ڈھول بجانا، یہ باجا بجانا، اس طرح کی بے حیائی کے کام کرنا، اپنی شادی اور غمی کے اندر بے شمار ہندوؤں اور سکھوں کی رسموں کو اختیار کرنا، اور پھر سمجھنا کہ ہم سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو آدمی خود ساختہ کسی بھی چیز کو اختیار کرے جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، جس کا رسول پاک علیہ السلام نے حکم نہ دیا ہو، قرآن حدیث کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو، اس کو کرنا اور اس کو دین سمجھنا، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دوبارہ پھر ان ساری چیز کو سامنے رکھیں۔ اللہ پاک کی بہترین عادت شریفہ یہ ہے، اللہ پاک بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو بندے اپنے رب کے ساتھ گمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے یہ نہیں ہے کہ گھمنڈ کرنا شروع کر دے، اپنی طرف سے اللہ کی فرما برداری دین پر چلتے ہوئے پھر اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول کریں گے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو اس میں میرے لیے خیر ہے، اللہ پاک میرے عمل پر ہر بدلہ دیں گے، اور اگر بدلہ نہیں ملتا تو میرے عمل کے اندر کمی ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدہ خلافی نہیں فرمایا کرتے۔ بندہ جیسا گمان اللہ کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ پاک ویسا ہی اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ بدگمانی کی 3 صورتوں سے ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کے اندر شک پیدا ہو جائے، یہ بدگمانی ہے۔ یہ بدگمانی ستیہ ناش کر دیتی ہے انسانوں کا، تباہی کے کنارے پر پہنچا دیتی ہے، جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، نفاق کو دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بدگمانی کہ پتہ نہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ نہیں سچے، پتہ نہیں اللہ نے وعدے پورے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، یہ ہیں بھی کہ نہیں یہ وعدے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے جن وعدوں کی خبر دی گئی ہے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس بدگمانی سے بچیں۔ دوسری بدگمانی اللہ کے بارے میں یہ ہے، ایسی چیزیں جو آج آنکھ سے نظر نہیں آ رہی لیکن یقیناً موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی خبر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے، اللہ کا قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، ان کے بارے میں کسی شک کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان خود ساختہ کسی بھی چیز کو اختیار کر لے اور پھر اس کو دین کا نام دے دے اور اس کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے لگ جائے اور اس کو اللہ کی رضا کا سبب قرار دے دے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی ہے۔ ان 3 بدگمانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ اللہ کے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ بہترین گمان رکھنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اپنے ایمان کو ہر آن ہر گھڑی دیکھنا ہے، اسی طریقے سے اپنے گمان کو بھی ہر گھڑی ہر آن دیکھنا ہے۔ دین کے بارے میں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آیت شریفہ سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں نے اپنا دین کھیل کود کو بنا لیا، قیامت والے دن ہم ان سے کہیں گے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہم تم کو بھلا دیتے ہیں، کوئی تمہاری نہیں سنتے، چیختے رہو، چلاتے رہو، بکواس کرتے رہو، روتے رہو، خون کے آنسو بہاتے رہو، جو چاہے کرتے رہو، تمہاری بات نہیں سنیں گے، اس لیے کہ تم نے ہم کو بھلا دیا، آج ہم تم کو بھول چکے ہیں۔ کن کو؟ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جنہوں نے دین کو کھیل کود بنانا ہے۔ کھیل کود بنانا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی کھیل کود کو دی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہ دی جائے۔ جس دین کے لیے رسول پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہوں، جس دین کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقے برداشت کیے ہوں، جس دین کے لیے رسول پاک علیہ السلام کا زمین آسمان سے قیمتی خون بہا ہو، اس دین کو صرف آج کے مسلمان اتنی حیثیت دے، اتنی اہمیت دے جتنی کھیل کود کو، بلکہ بعض لوگ تو کھیل کود کو پھر بھی زیادہ دیتے۔ میچ ہو تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جاتی ہے،
نماز ہے کہ نہیں ہے کبھی اس کی فکر نہیں ہے، حج کیا ہے کہ نہیں کیا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، دین کے بارے میں بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں، کھیل کود کے برابر یا کھیل کود سے بھی کم دین کو اہمیت دینا۔ ایک تو یہ ہے دین کو کھیل کود بنانا، اور دوسرا اس کا مصداق یہ ہے کہ دین کھیل کود کو دین بنا لینا۔ کھیل کود کا نام جیسے سیٹیاں بجانا، ڈھول بجانا، باجے بجانا، اس طرح کی واہیات تباہیات میں مبتلا ہونا اور پھر اس کو دین کا نام دے دینا، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانیاں ہیں۔ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچانا، بار بار اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچنا کہ کہیں اللہ پاک کے بارے میں ہمارے اندر بدگمانی نہ ہو، ہم دنیا سے جائیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو نصیحت اپنی امت کو مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، لا یموتن احدکم الا ویحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کی موت نہ آئے، موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی مسلسل ایک مشق ہے، اس کو ہم سب نے کرنا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرمائے۔